السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال تھوڑا اہم اور ضروری ہے، لیکن ہمارے جو سوال کرنے کے منہج ہے اس سے الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہندو برادران وطن کے ایک رہنما ہے بابا پریمانند جی، جو کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اسی بیچ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہے سفیان الہ آبادی، جو عمرہ کے لیے گئے تھے اور وہ مدینہ میں جا کر کے ان کے لیے دعا کیے، تو اس پہ اعتراض وغیرہ بھی ہوا، لیکن کیا اس طرح دعا کرنا درست ہے یا نہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ حامد و مصلی اما بعد، عمومی طور سے اسلام امن، سکون، شانتی کا مذہب ہے۔ ہمیشہ مذہب اسلام نے ہر ایک کے لیے بھلائی سوچا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، ہر ایک کے لیے اسلام نے جو ہے اپنے دل کو کھلا رکھا ہے، اور اسلام نے ہر ایک کے اوپر رحم دلی اور ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی، ہر ایک کے ساتھ جو ہے اپنائیت کا معاملہ اختیار کیا ہے۔ اور اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشش، وہ جاذبیت اور وہ صلاحیت رکھا ہے کہ مذہب اسلام کا ماننے والا مسلمان کلمہ گو بھائی جو ہر ایک کو اپنے گلے سے لگانے میں سکون، اطمینان، طمانینت محسوس کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو، پریشان ہے، اسے بھی گلے لگانا چاہتا ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہو، چاہے وہ اونچے برادری کا ہو یا نیچے برادری کا ہو، مسلمان اونچے برادری اور نیچے برادری کو بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ انسانیت کو تسلیم کرتا ہے اور ہر ایک کو گلے لگاتا ہے، ہر ایک کو اپنا بھائی تسلیم کرتا ہے، ہر ایک انسان کو وہ انسان تصور کرتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے تمام انسانیت کو جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو پریشانی کے عالم میں مذہب اسلام کا ماننے والا وہاں پہ کھڑا رہنا جو ہے اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب پریمانند جی مہاراج کے لیے دعا کرنا اس بچے کا مدینہ منورہ میں جا کر کے، یہ ایک کوئی بڑا سوال نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ قیل و قال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات پریمانند جی مہاراج، ان کی شخصیت روز روشن کی طرح ظاہر اور باہر ہے۔ ہندوستان کے اندر خصوصاً یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں دلوں کی یہ دھڑکن ہے، لاکھوں لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں، لاکھوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور ان کے ادب و احترام اور ان کے تعظیم میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بات ہو تو لگ بھگ لاکھوں سے زیادہ مسلمان بھی ان کے عقیدت مند ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ان کی محبت راسخ و پیوست ہے۔ یہ جناب پریمانند جی مہاراج، میں نے ان کا ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو سنا ہے، ان کے کئی پروچن کو میں سنا، یوں تو میں ہندو رہنماؤں کے اکثر و بیشتر رہنماؤں کے پروچن سنتا رہتا ہوں، اس میں سے جو بھی باتیں اچھی ہوتی ہے اور جو بھی چیزیں اچھی لگتی ہے میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، اور جو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انہیں اچھی اچھی بات بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر و بیشتر رہنماؤں کی، خصوصاً ہندو رہنماؤں کی بھی میں بات سنتا ہوں، اور جہاں تک بات ہے جناب پریمانند جی مہاراج کی بات، تو ان کے سینکڑوں پروچن کو، ان کی تقریر کو، ان کے ویڈیو کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے کہیں نہیں یہ پایا کہ یہ سخت دل ہوں، یہ پتھر دل ہوں، ہمیشہ ان کو میں نے نرم دل پایا، ہمیشہ ان کو آسان پایا، ہمیشہ لوگوں میں محبت بانٹتا ہوا دیکھا، ہمیشہ لوگوں سے محبت کی بات، پریم کی بات، بھاونا کی بات، لوگوں میں شانتی کی بات، سکھ کی بات، پورے ہندوستان میں سکھ شانتی آئے اس کی بات، اس طرح کے یہ محبت بانٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کے پروچن محبتوں سے بھرے پڑے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کے یہ دھڑکن ہیں۔ تو اس بیچ میں
اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے، اس سے دلی لگاؤ رکھتا ہے، تو ضرور بھی ضرور اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو جو ہے جسمانی طور سے، ذہنی طور سے، روحی طور سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان اس کے لیے دعا کرے گا، اور کروڑوں لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ کڈنی کے عارضہ سے جو ہے بیچارے پریشان ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، تو اس علاج کے دوران ان کو دعا کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا اسلام، اور خصوصاً ہمارے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر مسلمانوں میں یہ ہے کہ دعا سے تقدیر تک بدل جاتی ہے۔ دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص پریمانند جی مہاراج سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، تعلق کرتا ہے، اس کے دل میں ایک لگاؤ ہے، تو وہ ان کے لیے اگر پیسہ نہیں دے سکتا، ان کے لیے اگر جسم سے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان کے پاس اگر جا نہیں سکتا، تو کم سے کم دل سے دعا تو کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کو برا سمجھنا، اس کو غلط سمجھنا، اس کے بارے میں ٹپا ٹپنی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک لڑکا یہودی تھا اور وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچے، اس کی طبیعت کی خبر گیری کے لیے ان تک پہنچے۔ ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی بیمار ہو تو ہم وہاں پہنچیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کے دکھ میں شامل ہوں۔ پھر فقہ کی کتاب شامی وغیرہ، فتاوی محمودیہ وغیرہ میں بھی ہے کہ نماز پڑھ لیے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اس دعا میں بھی آپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اور دعا کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم بھائی کے صحت و تندرستی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما، اس کو بہتر عطا فرما، تاکہ وہ پھر جا کر لوگوں میں محبت بانٹے، پھر جا کر لوگوں میں الفت بانٹے، لوگوں کو بھلائی سکھائے، لوگوں کو اچھائی سکھائے، اللہ ان کے اندر بھی بھلائی، اچھائی، خیر کا معاملہ فرما۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنا کہیں سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور خصوصاً یہ پریمانند جی مہاراج، میں نے ان کے کئی بیان کو سنا ہے، اور ساری چیزیں ان کے اندر بھلائی ہی بھلائی، اچھائی اچھائی ہے، خیر ہی خیر میں نے دیکھا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا اس ہندوستان کے اندر رہنا، اور میں تو کہتا ہوں اس دھرتی پر رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ ابھی امن، سکون، شانتی کا پیغام جو ادھورا ہے اس کو یہ مکمل کر سکیں، اور جو کروڑوں دلوں کی یہ دھڑکن ہے، ان کے دھڑکن کی دل کو سکون اور اطمینان یہ بخش سکے۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو مرض ہے، ان کو جو گردے یعنی کڈنی کے مرض سے یہ مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے اس سے، اور اللہ جو یہ دوائی کھا رہے ہیں، یہ جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، اس علاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور ان کو شفا بخشے، اور جلد یہ صحت یاب ہو کر پھر ہندوستان کی سرزمین پر یہ آ کر کے محبت بانٹیں، الفت بانٹیں، اور لوگوں کے دلوں کو سکون بخشیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہندوستان کے اندر سکون، اطمینان، محبت، بھائی چارگی کا ماحول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔